بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ون ٹی وی اور اب تک کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عرفان امتیاز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ ملک میں کورونا کے وار خطرناک، ایک دن میں 29 افراد کا انتقال، 7,978 کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 12.46% ہو گئی۔ NCOC کے مطابق نوشہرہ میں مثبت شرح سب سے زیادہ 46.7% ریکارڈ، پشاور میں 35.7%، مظفر آباد میں 34%، کراچی میں مثبت شرح 21.6%، حیدرآباد میں 20% اور لاہور میں 19%، اسلام آباد میں 15% رہی۔ بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فورسز کی ریاستی دہشت گردی، 5 کشمیری شہید۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 4 نوجوانوں کو ضلع پلوامہ کے علاقے نائر اور ایک کو ضلع بڈگام میں نام نہاد سرچ آپریشن میں شہید کیا گیا۔ قابض فورسز کا سرچ آپریشن جاری، علاقے میں مزید حالات کشیدہ، موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی۔ کیج کے واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور شہداء کا خون کبھی رائے گاں نہیں جائے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی کیج میں تعینات فوجیوں سے بات چیت، مزید بولے بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے، ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو ہیڈ کوارٹر FC بلوچستان میں بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں فروغ نسیم کا سوال اہم ہے، اگر جج صاحبان اپنی بیوی بچوں کے اثاثوں کے ذمہ دار نہیں تو پھر سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کا احتساب کیسے ممکن ہے۔ مزید لکھا کہ عدلیہ کو عالمی رینکنگ میں اپنی تیزی سے گرتی ساکھ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ نئے چیف جسٹس جب حلف لیں گے تو ان کو اس چیلنج کا سامنا ہوگا۔ اپوزیشن کے فروری اور مارچ کے لانگ مارچ سے کچھ نہیں ہونے والا، حکومت آئینی مدت پوری کرے گی، الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوں گے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کی بہاولپور میں گفتگو، پارٹی کارکنان کو بلدیاتی انتخابات کے لیے بھرپور تیاریاں کرنے کی ہدایات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے اپوزیشن نے ہمیشہ قومی اتحاد اور یکجہتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، وطن کی مٹی ہم سے ذاتی اختلافات چھوڑ کر ایک ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ پاکستان کو اس وقت اتحاد کے ذریعے ہی آگے لے جایا جا سکتا ہے، آئندہ انتخابات میں PTI کی ہی جیت ہوگی۔ سندھ کے بلدیاتی قانون کے خلاف PSP آج ریلی نکالے گی۔ کارکن مصطفیٰ کمال کی قیادت میں آج فوارہ چوک سے پریس کلب پہنچیں گے۔ پولیس نے ریڈ زون جانے والے علاقے کنٹینر لگا کر بند کر دیے۔ لاہور میں منشیات ٹاؤن میں گھریلو ملازمہ کی موت، پولیس نے والد کی مدعیت میں قتل کا مقدمہ درج کر لیا۔ الزام لگایا کہ ان کے مالکان کے بیٹے نے ان کی بیٹی کو زیادتی کے بعد قتل کیا۔ پولیس پوسٹ مارٹم میں سستی برتنے کا الزام، غصہ تاحال جناح اسپتال ٹیڈ ہاؤس کے باہر موجود، کہتے ہیں ساری رات سردی میں گزاری، کوئی بات نہیں سن رہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کراچی کے علاقے سچل غازی گوٹ کے قریب گھر میں دھماکہ، 6 افراد زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق دھماکہ واٹر ٹینکر کی صفائی کے دوران گیس کے پریشر سے ہوا۔ کراچی کے شہری جرائم پیشہ افراد کے رحم و کرم پر ملیر میں شہری کو دن دہاڑے لوٹ لیا گیا۔ CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ موچکو میں لوٹ مار کرنے والے 2 ملزمان شہریوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ تشدد کے بعد پولیس کے حوالے ملزمان سے 44 موبائل فونز اور 2 پستول برآمد کر لیے گئے۔ گوجرہ تھانہ سٹی کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک، ملزمان کو برآمدگی کے لیے لے جایا جا رہا تھا، ساتھیوں نے حملہ کر دیا، دونوں ملزمان ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوئے، اسپتال میں دم توڑ گئے۔ ملک میں ادویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے ساتھ غیر رجسٹرڈ میڈیکل سٹورز کی بھرمار۔ ذرائع محکمہ صحت کے مطابق سندھ میں 3 سال سے 20,000 غیر رجسٹرڈ میڈیکل سٹورز بن گئے۔ متعدد سٹور پر فارمسٹ بھی موجود نہیں، ادویات بھی غیر معیاری بکنے لگیں۔ چیف ڈرگ انسپکٹر سندھ کا غیر معیاری میڈیکل سٹورز کے خلاف آپریشن شروع کرنے کا دعویٰ۔ A1 TV سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔